اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ لام ساکن کو ہلانا نہیں، یقاتل، قاف اور الف دونوں پور پڑے جائیں گے۔ حروف مستعلیہ کے بعد الف بھی آیا ہے، اس لیے قاف بھی پور پڑا جائے گا، الف بھی۔ الف مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ لام ساکن کو ہلانا نہیں، فی سبیل اللہ، فی یا مدہ ہے، بی یا مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ للہ، اللہ کا لام باریک پڑا جائے گا اس زیر کی وجہ سے، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ للہ الذین، ذی یا مدہ ہے، رو و مدہ ہے، ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را پر بھی پڑا جائے گا پیش کی وجہ سے۔ نل حیات الدنیا، یہاں پر لام ساکن کو ہلانا نہیں، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حیات الدنیا، یہاں پر دنیا، نون ساکن کے بعد جب بھی یرملون کا حرف ایک ہی کلمے کے اندر آتا ہے تو وہاں پر اظہار مطلق ہوتا ہے۔ یہ چار حروف ہیں جہاں پر چار حرف ہیں جہاں پر یہ قاعدہ ہوتا ہے، جیسے دنیا، بنیان، صنوان، قنوان، تو جہاں پر بھی ایک ہی کلمے کے اندر یرملون کا حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار مطلق ہوتا ہے، یعنی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ بالآخرہ، لام ساکن کو ہلانا نہیں، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، خا حروف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، اور غول تا وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جاتا ہے، اور ملانے کی صورت میں اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَمَن، ان ساکن کے بعد یرملون کا یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، قاف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، اس کے ساتھ الف بھی پر پڑا جائے گا، قا الف مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ فی یا مدہ ہے، بی یا مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس زیر کی وجہ سے اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا، اللہ کا لام۔ فیقتل، قاف مستعلیہ ہے، پر بھی پڑھنا ہے اور ساکن بھی ہے، اس پر قلقلہ بھی ہوگا، لام ساکن کو ہلانا نہیں۔ او واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، آدھے الف کی مقدار کے برابر۔ یغلب، غین مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اس کو ہلانا نہیں، اس پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، با ساکن پر قلقلہ ہوگا، کیونکہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، تا، با، جیم اور دال، 3 تو اس کے اندر ہی آ رہے ہیں۔ فسوف، سو اولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ نؤتیہ، تی یا مدہ ہے، حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، نو نہیں پڑھنا ہے، نؤتیہ، تی یا مدہ ہے۔ اجرن، جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا، را پر بھی پڑھا جائے گا، اور یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی کا عین آیا ہے، اظہار حلقی ہوگا، یہاں پر گنہ نہیں کریں گے۔ ضا مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، غی یا مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں 2 زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے، وقف بالابدال ہوگا۔
الف مدہ بنے گا، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. جیسے یہاں پر غی یا مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد یرملون کا واو آ رہا ہے، جب ملا کر آپ نے پڑھنا ہوگا تو ادغام مع الغنہ ہوگا. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. صدق اللہ العظیم.